جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی حیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوب نسیم اختر اطاری کی یہ خوبصورت آواز سن رہے تھے کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا کلام تھا آپ کا بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور شب قدر کی فضیلت کے اوپر ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں ڈاکٹر عمران طحاوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ جب شب قدر کا ذکر کیا جاتا ہے 1000 راتوں سے افضل اسے کہا جاتا ہے اور اس کی فضائل فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا بتانا چاہیں گے آپ اس بارے میں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسولہ الکریم
مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے بھی شب قدر کی فضیلت پر کلام فرمایا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی فضیلت پر قرآن نے گواہی دی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ گویا قرآن کی ایک سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ تینوں آیات میں شب قدر کا تعارف اور شب قدر کی فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ شب قدر کا اگر ہم دیکھیں، لیل اور لیلہ یہ دونوں عربی لفظ ہیں۔ لیل کا مطلب بھی رات ہے اور لیلہ کا مطلب بھی رات ہے۔ رات، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اللہ پاک نے رات کی قسم کھائی، اور اس سے پہلی سورۃ شمس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا۔ تو یوں رات کو اللہ کے ہاں معتبر سمجھا جاتا ہے۔ رات بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے محبوبوں کے ساتھ محو آرام ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ اپنا حب کا تعلق رکھتا ہے، عبدیت کا تعلق رکھتا ہے، تو اس کا تعلق پھر ان سب سے کٹ کر وتبتل الیہ تبتیلا والی کیفیت میں آ کر اپنے رب کے حضور جو ہے وہ قیام کرتا ہے۔ قیام کرتے ہوئے اس کے رکوع کی کیفیت بھی جدا ہوتی ہے، سجدے کی بھی جدا ہوتی ہے۔ تو وہ جو رات ہوتی ہے نا، اس رات کو اس لیے اللہ پاک نے قسم اس کی بھی کھائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس رات میں رب ذوالجلال جو ہے وہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے اس رات کی گھڑی میں کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ اس کی طلب پوری کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اسے رزق کی فراوانی عطا کر دی جائے۔ یہ رات کا ہر پہر جو ہے نا، رات کا آخری پہر اسی طرح سے اللہ کی رحمتوں کا موجب بنتا ہے۔ مگر ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ ساری راتیں جو جن میں بندہ اپنے رب کے حضور قیام اللیل میں کھڑا ہوتا ہے بابرکت ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں نا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کارن کھلا یہ دروازہ۔ تو یہ رات کا دروازہ جو ہے نا، رات میں رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کروں کہ ان ساری راتوں میں جن میں بندہ قیام اللیل کرتا ہے، یہ رات جو شب قدر ہے، اسے اللہ پاک نے اس ایک رات کو شب قدر کہا ہے۔ قدر ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قدر کا مطلب عزت ہے، قدر کا مطلب منزلت ہے۔ جب ہم کسی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی قدر کی ہے، آپ نے اس کو ایڈمائر کیا ہے، آپ نے اس کو چاہا ہے اور سمجھا ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو قدر دی جائے۔ تو اللہ پاک نے ساری راتوں میں محض یہ ایک رات ہے شب قدر، جس کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ اب دیکھیے گا اس رات ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور کوئی بندہ اس رات میں اگر 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو اسے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 1000 مہینے کتنے بنیں گے؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ یعنی جسے یہ رات مل جائے، رات میں ایک گھڑی ہے جو گھڑی خاص قبولیت کی گھڑی ہے، جسے یہ رات مل جائے اور اس رات میں وہ عبادت کر لے، چاہے وہ عبادت 2 نفل ہی کیوں نہ ہو، زیادہ نہ بھی ہو، 2 نفل بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ پاک اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان میں آپ کی طرف آؤں گی۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے کہ اردو زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے۔ قدر کو عربی میں کس سے آپ کر سکتے ہو، نسبت دے سکتے ہو؟ اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، قدر بمعنی عظمت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور قدر کا معنی تنگی بھی ہے۔ تنگی کیوں ہے کہ اس رات میں اللہ کے اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین چھوٹی ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا بات۔ واہ۔ اور اس رات کی عظمت سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ ہر رات میں بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما، یا اللہ مجھے عطا فرما، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، عزت عطا فرما، وقار عطا فرما۔ انسان طلب کر رہا ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے، عطا کرے یا نہ کرے۔
لیکن یہ جو رات ہے یہ وہ عظمت والی رات ہے، بندہ نہیں مانگ رہا ہوتا، رب خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو تمہیں عطا کروں گا، سبحان اللہ۔ اور رب عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، عطا کر کر کے رب پھر پوچھتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور بھی کوئی خواہش ہے تو مجھ سے طلب کرو، جو طلب کرو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ اور اس رات میں سب سے بڑا انعام کیا ہے جو انسان مانگے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم جو بندہ اس رات کے رموز، اسرار، حکمتوں کو، لطائف کو، رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے، اس رات کو پا لیتا ہے تو وہ اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ عطا کرنے پہ ہے، اللہ خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو آج کی رات بندہ اپنے رب سے کیا مانگے، کیا طلب کرے، کون سی بڑی چیز ہے، کون سا بڑا انعام ہے جو بندہ طلب کرے اپنے رب سے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جو مانگی جائے وہ اللہ سے معافی ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ سبحان اللہ۔ اگر اکیلا مانگ رہا ہے تو فاعف عنی کہے گا، اگر اجتماعی ہے تو فاعف عنا کہے گا۔ یہ سب سے بڑی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر، تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے، محبت بھرے الفاظوں میں۔ جب بندہ اس رات میں معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس دنیا کے اندر بھی اس کو سرخرو فرماتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسے معافی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عظمت والی، رحمتوں والی، رفعتوں والی رات ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس رات میں، کہ اس رات کے فضائل ان کو حاصل ہوں گے جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہر بندے کو رب تعالیٰ بخش دیتا ہے، ہر بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے 4 لوگوں کے، سوائے 4 لوگوں کے، ٹھیک ہے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر وہ اس رات کے اندر توبہ کر لیتے ہیں سچی، وہ بھی بخشے جائیں گے۔ ایک شراب کا عادی جو عادتاً شراب پینے والا ہو، ایک چغل خور بندہ جو چغلی کرتا ہو، غیبت کرتا ہو لوگوں کی، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک زنا خور۔ تو میں 4 بندے ہیں، ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ اس رات سچے دل سے اپنے مالک سے معافی طلب کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بڑی جو کامن چیز چلی ہوئی ہے ہمارے ہاں معاشرے میں، کہ قبلہ جب یہ رات آتی ہے تو ٹیلی فونوں کے اوپر نا ایک میسج کی بھرمار چلتی ہے، اگر میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ جو بات ہے نا، اس سے معافی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جس کو تکلیف دی ہے، اب میں نے اگر اسماعیل قاسم کو تکلیف دی ہے، اسماعیل قاسم نے ہینا سلیمان بہن صاحبہ کو تکلیف دی ہوئی ہے، تو موبائل کے اوپر آپ معافی مانگ رہے ہیں، ان کے پاس موبائل کی سہولت ہی موجود نہیں ہے، پیغام کیسے پہنچے گا؟ یہ معافی اس صورت میں ہوگی جب آپ اس بندے کے پاس جائیں گے جس کو آپ تکلیف دے چکے ہیں۔ نہ بندہ کسی کی روٹی کھائی بھی بھول سکتا ہے، نہ کسی کو دکھ دیا ہوا کبھی بھول سکتا ہے۔ آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے، اس کے پاس جا کر اس سے معافی طلب کریں، پھر دیکھیں وہ بندہ بھی معاف کر دے گا، وہ مالک بھی معاف فرما دے گا۔ بہت خوبصورت بات ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ شب قدر کی رات میسیجز کرنے سے معافی والے پرہیز کیجیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ غلامونا کافی محمد دے غلامونا کافی محمد دے غلامادا غلامونا کافی تے ہاتھ لے غلامی دا مقامونا ہاتھ لے غلامی دا مقامونا کافی میں تسبیح کی پڑھنی، میں
چپڑی ہو کی مالا میں تسبیح ہو کی پڑھنی میں چپڑی ہو کی مالا میرے لب پہ محمد دا اے نام میرے لب پہ محمد دا اے نام کافی ہے میں مندا حیاتی دی ایک دن شام ہونی میں مندا جے ہو جاوے مدینے وچ تے شام ہونا کافی ہے جے ہو جاوے مدینے وچ تے شام ہونا کافی ہے کیا شبیر نے نانا اساں پانی نو کی کرنا کیا شبیر نے نانا اساں پانی نو کی کرنا تیرے ہاتھوں جامونا کافی ہے تیرے ہاتھوں عطا کوثر دا جامونا کافی ہے تو کہہ دے یا رسول اللہ درود پاک بھی پڑھنا جے سنیے تیرے لب پہ سلام ہونا ہی کافی ہے جے سنیے تیرے لب پہ سلام ہونا ہی کافی ہے محمد دے غلام دا غلام تے حاصل غلامی دا مقام کافی ہے ماشاءاللہ بہت خوب حسین ندر کی آواز تھی جو کہ آپ لوگ سن رہے تھے بہت خوب پڑھا آپ نے ماشاءاللہ احمد صاحب آپ سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہیں گے ہنا کے پاس کوئی کوشچن تھا جو ہنا آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن میں چاہتا ہوں ہنا کے کوشچن سے پہلے میں بھی ایک کوشچن تھرو کر دوں اگر معافی نہ ملے ہنا کا آپ کا کیا سوال ہے بالکل میں یہ چاہ رہی تھی کہ وظائف اور جتنے بھی نوافل لوگ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیونکہ شب قدر کی فضیلت ہوتی ہے کچھ لوگ اچھا ڈفرینٹ جگہوں پہ نا وہ جیسے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سارے نوافل پڑھیں تو آپ کو یہ ہوگا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ اتنے نوافل سے آپ کو یہ ملے گا یا اتنے آپ نوافل پڑھیں تو عبادت کا کیا تقاضا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیں کسی بھی رات کے لیے کوئی مخصوص نوافل جو ہے وضع نہیں ہے. یہ بزرگان دین نے ائمہ دین نے خود اپنا ایک عمل کیا اور اس عمل کا جو ان کو رسپانس ملا نا ان نوافل کے ذریعے سے انہوں نے آگے اس کو امت تک پہنچایا ہے. اور نوافل کا جو ثواب ہے جو درجہ ہے اللہ کے حضور بہت بلند ہے. جب رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تخلیق فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو تخلیق فرمایا کب؟ انبیاء علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کی بات ہے.
جبریل کو تخلیق فرمایا، جبریل بن گئے۔ تو جبریل امین نے جب دیکھا اللہ کی قدرت کو، رب کائنات نے دیکھا، فرمایا جبریل تو بڑا سونا ہے۔ یہاں پنجابی کا ایک ٹچ ہے، کیا بات، اللہ نے خود کہا جبریل تو بہت خوبصورت ہے۔ تو جبریل نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کیے، اور کس انداز میں کہ قیام میں کھڑے ہوئے تو 20,000 سال تک قیام میں ہی کھڑے رہے، اللہ سبحان اللہ، رکوع میں گئے تو 20,000 سال تک رکوع کے اندر ہی کھڑے رہے، اللہ پھر اس کے بعد سجدے میں گئے تو 20,000 سال تک سجدہ ہی کرتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آگے اتحیات میں بیٹھے تو 20,000 سال تک اتحیات میں بیٹھے رہے۔ اس انداز میں جبریل نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ کیا بات، نفل ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرا تو رب کائنات نے کہا جبریل میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو جبریل نے عرض کی کہ اے مالک، جیسا میں نے آج تیری بندگی کا حق ادا کیا ہے قیامت تک کوئی ادا نہیں کر سکے گا۔ واہ، رب نے فرمایا جبریل یہ ایسی بات نہیں ہے، آخر زمانہ کے اندر میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، اور میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے محبوب کے امتی اور غلام ہوں گے، اور وہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے۔ فرمایا کہ کپڑے ان کے پیوند شدہ ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، ڈسٹ اپنا گرد و غبار سے اٹے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے، محنت کرتے ہوئے شکستہ دل لوگ ہوں گے۔ فرمایا جبریل جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 رکعت نفل ادا کریں گے، اور ان کے نوافل ہوں گے بھی خیالات سے آلودہ، خیالات سے آلودہ، جیسے ہم کیا نماز بات، بالکل پڑھتے ایسے ہی ہیں ہے۔ تو ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، ذہن ہمارا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ جیسے رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے تو ذہن چلے جائے گا درزی نے میرے کپڑے سیے کہ نہیں سیے ہیں، بالکل میں نے ایسے- فلاں بالکل بندے کو ایسے ہی فلاں ہوتا ہے۔ بکنگ کرائی تھی، میری ہوئی ہے کہ نہیں، وہ ذہن گھوم جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے ذہن دائیں بائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی نماز، ان کے نوافل خیال آلودہ ہوں گے، لیکن وہ اس حالت میں میری بندگی میں کھڑے رہیں گے۔ شیطان ان کو ورغلائے گا، کبھی کدھر کی سوچ، کبھی کدھر کی فکر دلائے گا، پھر میری بارگاہ میں کھڑے ہاتھ باندھ کر، اور اسی سوچ کے ساتھ رکوع میں جائیں گے، اسی سوچ میں سجدے میں جائیں گے، اسی سوچ میں اتحیات میں بیٹھے رہیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ تو جبریل میں ان پر اتنا راضی ہوں گا کہ تیری 80,000 سال کی اس عبادت سے زیادہ ان کو ثواب عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ، اور ان کے گناہ بھی بخش دوں گا، بدلے میں انہیں جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ تو جبریل نے عرض کیا اللہ جنت بھی ہے؟ فرمایا ہاں جنت بھی ہے۔ یا اللہ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا جبریل دیکھو۔ اللہ نے جبرائیل امین کو طاقت عطا فرمائی، جبریل جنت کی اب سیر کر رہے ہیں، جنت کے ایک حصے سے اٹھتے ہیں، سیر کرتے 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 ایک روایات میں 60,000 سال تک، ایک میں آیا ہے 80,000 سال تک محو پرواز رہے۔ پھر وہاں پر اتنے عرصے کے بعد نیچے اترتے ہیں، فرشتے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ جنت کا کتنا حصہ میں طے کر آیا ہوں، آگے کتنا حصہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بتاؤ کتنا حصہ طے، کب سے اڑے ہو؟ وہ کہتے ہیں جبریل نے کہا کہ 80,000 سال ہو گئے محو پرواز ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا ابھی تو تم اللہ کی جنت کے ایک کنارے کی سیر نہیں کر سکے، اللہ جو رب کائنات نے اپنے نبی کے غلام ابوبکر صدیق کو دینی ہے، تو تم پوری جنت کی سیر کیسے کرو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان یہاں پر 2 رکعت نفل بھی جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زیادہ اجر ملتا ہے صرف 2 رکعت نفل کا بھی۔ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، ہمارے ساتھ رہیں۔ احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان۔ برسات کہاں ہوتی ہے اس قدر
आंसू वरना उनके रोज़े के रोज़े उनके रोज़े पे उमट आते हैं आंसू भरना। अरे वसल के मौसम वसल में बरसात कहाँ होती है मौसम वसल में बरसात कहाँ होती है। और ख्वाब में कब्र में महशर में कि फिरदौस में हो। ख्वाब में कब्र में ख्वाब में कब्र में महशर के फिरदौस में हो। अरे देखिए उनसे मुलाकात कहाँ होती है। देखिए उनसे मुलाकात कहाँ होती है। और अश्क बहते हैं ज़ुबान की मदीने में। अश्क बहते हैं ज़ुबान की मदीने में। अरे उनके रोज़े पे कोई बात कहाँ होती है। उनके रोज़े पे कोई बात कहाँ होती है। इस कदर नूर की बहुतायत कहाँ होती है। ये मदीना है यहाँ रात कहाँ होती है। अल्लाह, बहुत ही प्यारे, माशाअल्लाह। बहुत आपकी खूब जावेद। आवाज़ में जो दर्द होता है ना, वही आपको जो इश्क रसूल की वो कहते नज़र आता है तर्जुमानी उसके अंदर करता जाके। है। जावेद मुनीर सोहरवर्दी हमारे जो बहुत ही साहबजादा मोहम्मद अज़हर मुनीर सोहरवर्दी साहब हैं, के छोटे भाई भी हैं और बहुत ही प्यारा रिश्ता और बहुत ही प्यारी आवाज़ है। और दोनों को अल्लाह बहुत नवाजे और नवाजे और आगे लेके जाए। और भी अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैंने ऑन एयर किया आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं एक आपसे सादा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। सादा सा क्वेश्चन ये कि शब कदर बहुत बड़ी रात है, लेकिन अब मसरूफियात हैं आजकल के दौर हाजिर की मैं बात करूँ तो आप और हमको इतने मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे, अगर हम कहते हैं कि बहुत हम आर्टिफिशियल तौर पर या दुनिया के तौर पर बहुत ज़्यादा टिल्टेड हैं, मसरूफ़ हैं या रह गए, करना चाहते हैं लेकिन ना कर सकें, कुछ टाइम नहीं शॉर्टकट मिल हो, रहा या टाइम कोई नहीं है, मसले कुछ नहीं मसाइल है, है, ऑफिस से लेट आ गए, तो कुछ उसके हो लिए क्या मतलब करना आपको चाहिए? एक आधा मिनट हो और वही 1000 साल वाला सारा सवाब मिल जाए, इस तरह की चीज़ हो। जी माशाल्लाह, सवाल आपका बड़ा ही यूनिक सा सवाल है और बड़ा अछूता सवाल आपने किया कि आप चाहते हैं कि समंदर को जो है ना वो कूज़े में बंद कर लें
دریا بھی نہیں سمندر کی بات کر دی میں نے. تو بہرحال ایسا بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. سبحان. کہ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ حدیث ہے بخاری شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 1000 سال 1000 مہینے جو ہے نا, اس نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ وہ پوری رات قیام اللیل کرتا تھا. ساری رات وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عبادت کرتا تھا ٹھیک ہے. اور قائم اللیل بنتا تھا, قیام اللیل کرنے والا. پھر صبح جب ہوتی تو پھر وہ روزہ رکھ لیتا تھا, اور یہ 1000 مہینوں میں وہ ہر دن روزہ رکھتا تھا. ٹھیک ہے. پھر روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ اللہ پاک کے دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑتا تھا. ٹھیک ہے. انہیں دعوت بھی دیتا تھا, جو نہیں مانتے تھے انہیں پھر کہتے تھے پھر آؤ سیدھے ہو جاؤ, تم اللہ کے اگر نہیں ہو تو پھر تمہارے لیے پھر عذاب ہے. عذاب میں ظاہر ہے جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی وہ 3 صورتیں اس کی موجود تھیں کہ وہ رات کا قائم اللیل تھا, پھر دن کا صائم النہار تھا, اور پھر مجاہد فی سبیل اللہ تھا. یہ 3 اس میں اوصاف پائے گئے, اور حضور فرماتے ہیں 1000 مہینے اس کا یہ معمول رہا. کتنی عظیم بات ہے کتنی عظیم بات. یہ بات دیکھ کر صحابہ کرام کے جو ہے نا وہ چہرے تھوڑے لٹک سے گئے کہ یہ یعنی اللہ نے اس کو اتنی صحت دی ہوئی تھی کہ رات کو قیام بھی کرتا تھا, دن میں روزے بھی رکھتا تھا, اور پھر جہاد فی سبیل اللہ پر نکل جاتا تھا. کیا بات. اور 1000 مہینے ایسا رہا. تو حضور پھر ہم میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے, ظاہر بال بچے بھی ہیں, ذمہ داری بھی ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کی مصروف لائف ہے, تو اس مصروف لائف میں ڈیلی روزہ, ڈیلی قیام, ڈیلی جہاد فی سبیل اللہ, ہاؤ کین اٹ پاسبل. بالکل. یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کی تو حضور خاموش ہو گئے, کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ اللہ پاک کا آسمان سے حکم نازل. اب آسمان سے حکم کیا نازل ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا, میرا محبوب پریشان ہے, میرے محبوب کی امت پریشان ہے, جا مجدہ لے کے چلا جا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کو شب قدر دیے دیتے ہیں. اس شب قدر میں آپ کا امتی 2 نفل پڑھ لے, میں اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں. اب دیکھیے یہ اللہ پاک کی کتنی شان کریمی ہے, اور اس کا اتنا انعام ہے, اس امت پہ اتنا کرم کر دیا کہ شب قدر میں 2 نفل پڑھ لیں. اب آئیے مزید اس کو سمجھتے ہیں. حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے شب قدر بتلا دی تھی, پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اسے محو کروا دیا. بتلا دی تھی, اس کا معمول صحابہ سے بھی منقول ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہے. تو پوچھا کہ جی وہ کیسے, اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ سورۃ القدر نازل ہوئی نا, تو اس میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر 3 بار فرمایا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 9. تو 9 9 + 9 + 9 3 دفعہ ہو گئے. اب 3 دفعہ جب جمع کرے تو 27 بن گئے. 27ویں شب قدر ہوئی. مگر حضور فرماتے ہیں آخری عشرے کی طاق راتیں, تو 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25ویں بھی ہو سکتی ہے, 27ویں بھی ہو سکتی ہے, 29ویں بھی ہو سکتی ہے. اس میں کیا آسان ہے کہ ہم وہ کریں اور ہمیں شب قدر کا اجر مل جائے. اچھا کیا کریں؟ دیکھیں, اگر تو میسر ہو تو ساری رات کیجیے, بے شک. نہیں میسر تو کم از کم اس رات کو اس حال میں گزار دیں کہ آپ اس رات کے پانے والے بن جائیں. وہ کیا طریقہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے عشاء با جماعت پڑھی اور جس نے فجر با جماعت پڑھی, جس نے عشاء پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جس نے فجر با جماعت پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. اتنا آسان ہے. علامتیں نظر آئی ہیں لیلۃ القدر کی رات کی, جیسے ہوتا ہے نا کہ علامات. میں گزارش کرتا ہوں, جی گزارش, ابھی پورے مہینے میں ابھی جو ہماری 21ویں کی جو رات گزری, جی پہلی رات جو ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا, اس 21ویں کی رات جو علامات تھی, جو ظہور تھا,
कुशादा रात थी, खुली खुली ओपन रात थी, ठंडी रात थी। और उस रात का जो माहौल था वो बड़ा खूबसूरत सुहाना था। दिल करता था इस रात में बैठा जाए, चला जाए, सांस लिए जाए। अच्छा, और इसकी रोशनी भी नूर वाली थी, बड़ी खूबसूरत थी। और बहुत सारे मुझे टेलीफोन भी आए, मैसेजेस भी आए कि हमें पानी का जायका भी जो है ना वो बदला हुआ ये महसूस मैं हुआ। सोशल मीडिया पर पढ़ी थी, जी। ये वाली जो आपकी वाली बात है ना कि ये रात 21वीं की रात 21वीं को की। लोग मंसूब और करते हैं, बिल्कुल। आज भी इंशाअल्लाह ये जो शब आने वाली, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रात हो, ताक रातों में कई रातें होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बताना चाह रहे थे, आप सरकार तशरीफ़ भी लाए, साहबा ने कहा या सरकार दो आलम तशरीफ़ लाए, चेहरा शाश बशाश था। आप तशरीफ़ लाए कि मैं तुम्हें बताता हूँ शब कदर के राज क्या हैं। देखा दो मुसलमान आपस में लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, करीम का दिल जो है ना उनकी वजह से बुझ गया। फरमाया कि दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, मेरे दिल को तकलीफ पहुंची, अब तुम खुद इसकी तलाश करो। सुभान अल्लाह। यानी ये दो मुसलमान का आपस में झगड़ा करना कितने बड़े अल्लाह के इनामात एहसानात से इंसान को दूर कर देता है, बरकत उठ जाती है। बरकत खत्म हो जाती है। तो इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, ये रात तो अल्लाह की तरफ से आम माफ़ी होती है, तो बंदा भी बंदे को माफ़ कर दे तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाती है। एक छोटी सी गुजारिश है, खुरम रशीद साहब इस वक्त कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। हमारे साथ उलमा कराम बैठे हुए हैं सारे, और उनका 4th स्टेज है इस वक्त। और ये किसी ने कहा मुझसे, मैंने कहा मैं ज़रूर कहूँगी। तो उनके लिए दुआ भी हम करते हैं, अल्लाह ताला की शब के सदके उन्हें सेहत याबी अता फरमाए। आमीन। और कैंसर के लिए एक मैं उनको वजीफ़ा बता देता हूँ, जी जी, बल्कि बहुत सारे ऑडियंस सुन रहे होंगे। जो कैंसर सुनने का वाले। मर्ज जो है ना इस वक्त बहुत आम हो चुका है, रिवाज पा चुका है, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ खुराक इस तरह की है। उसके लिए एक दुआ है, रब इन्नी मग़लूबुन फंतशिर। इसको आप सुबह दोपहर शाम अगर 117 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके मरीज़ को पिला दें, इस आने वाली मुकद्दस शब का सदका अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। और ये 17 रोज़ तक ही करें। और सूरत तगाबुन है 28वें पारे में, बिल्कुल डेली उसको 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम ये पढ़ के पानी पे दम करके कैंसर के मरीज़ को पिला दें। बहम्दिही ताला, ये मेरा ज़ाती तजर्बा और मुशाहिदा है, वो कैंसर का मरीज़ इंशाल्लाह 0/0 मर्ज उसकी हो जाएगी, सेहत याब हो जाएगी। इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जाना है हम लोगों को। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान, हमारे साथ रहिए। अल्लाह तेरा